السلام علیکم 12 کلاس کے طلباء و طالبات، ہم آپ کے آن لائن کلاس ٹیچر رہبر سر۔ آج ہم جو ہے حصہ نثر کے سرسری مطالعے کے نظم نمبر 4 نصیحت بپسر ملا عبدالرحمن جامی پڑھنے جا رہے ہیں۔ بچوں، ماں باپ ہمیشہ بچوں کو اچھی نصیحتیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے اولاد کا اور اپنے بچوں کا ہمیشہ اچھا چاہتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کے بچے کسی سے پیچھے رہیں، اور ہمیشہ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کی نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی بھی کامیابی اور کامرانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان سے آگے رہیں، ان کے بچے ترقی کریں، ان کے بچے دنیا و آخرت میں ہر وہ چیز جو ان کی چاہت ہے اس کو وہ حاصل کریں۔ اس کے لیے ماں باپ جو ہے اپنے تمام جائز تمناؤں کو قربان کر کے بچوں کو جو ہے تعلیم دیتے ہیں، اور خدا تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے دنیا میں سب سے اونچے رہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو نہ مانے بڑوں کی سیکھ در در مانگے بھیک۔ پھر بھی کچھ بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس نظم میں جو ہے نصیحت بپسر، یہ نظم میں ایک باپ اپنے بیٹے کو ان باتوں کی نصیحت کرتا ہے جن میں وہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے وہ والد کے زبان سے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اور عبادت کرے، اور عبادت ایک دم اخلاص سے کرے، دل سے کرے، اور اس دل کو یکسو رکھے، لوگوں کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار کرے، انصاف کرے، اور اپنے دل کو روشن رکھے اور اپنی رائے کو صاف رکھے۔ یہ ساری باتیں اس نظم میں ایک باپ اپنے بچے کو کہہ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیر تک سونے کی عادت نہ ڈالے، یعنی سحر خیزی صبح اٹھنے کی عادت ڈالے، اور بزرگوں سے ہمیشہ مشورہ اختیار کرے، اور عمر رسیدہ لوگوں کی مثال سامنے رکھ کر جو ہے اپنی زندگی کو گزارے۔ ہمیشہ غریبوں کی، محتاجوں کی امداد کرے، مدد کرے، اور جو اہل علم حضرات ہیں ان کے سامنے انکساری اختیار کرے۔ تو اس طرح سے یہاں پہ ایک باپ اپنے بیٹے کے نصیحت کر رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بزرگوں کی نصیحتیں ماننے کا انجام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور دنیا و آخرت میں ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے، نامراد ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہر بچے کو چاہیے کہ اپنے والدین کی پند و نصیحتوں پر بہت گہرائی سے غور کرے اور عمل کرے، تاکہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی جو ہے وہ کامیابی کے اعلیٰ درجے پر پہنچے۔ تو بچوں، اس طرح سے اس نظم کی تمہید ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمہید سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس نظم میں بچوں ٹوٹل جو ہے وہ 11 اشعار ہیں، اور ان اشعار کو ہم پڑھ کر آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتاتے ہیں۔ نصیحت بپسر، والد کی نصیحت، ملا عبدالرحمن جامی یہ شاعر ہیں۔ پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ بیا اے جگر گوشہ فرزند من، بنہ گوشہ بر گوہر پند من۔ گوہر کہتے ہیں موتی کو، پرل کو، اور جگر گوشہ کا مطلب یہاں پہ جو ہے اے میرے بیٹے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، لخت جگر، فرزند من میرے بیٹے، اور صدف جو ہے یہاں پہ گوہر، پند کہتے ہیں نصیحت کو، پند کہتے ہیں نصیحت کو۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے جگر گوشے، بیا اے جگر گوشہ، اے میرے جگر گوشے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے بیٹے، فرزند من، اے میرے فرزند، بنا آ گوش بر گوہر پند من، پند من میری نصیحت کے گوہر موتیوں پر، گوش کان، بنا دھر، اے میرے بیٹے آ اور میری نصیحت کے موتیوں پر کان دھر۔ ہاں، میری نصیحت جو ہے گویا موتیوں کی طرح ہے، اس پر کان دھر، یعنی میری نصیحت کو بہت ہی غور سے سن، ایسا والد پہلے شعر میں کہہ رہے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، صدف وار بنشین دمے لب خموش، چو گوہر فشانی بمندار گوش۔ صدف کہتے ہیں سیپ کو، شیل کو کہتے ہیں صدف۔ صدف وار دمے لب خموش، سیپ کے جیسا بیٹھ، بنشی یعنی بیٹھ، سیپ کی طرح بیٹھ، اور دمے یعنی کچھ دم کے لیے، کچھ دیر کے لیے، لب خموش، خاموش رہے، یعنی تو ادب سے بیٹھا کر،
مراد یہ ہے کہ ہمیشہ تو سیپ جو ہے وہ ایسے بیٹھتی ہے جسے ادب سے بیٹھا جاتا ہے، تو کہا ہے کہ تو ہمیشہ ادب کے ساتھ بیٹھا کر، بے ادبی مت کیا کر، اور ہمیشہ باتیں مت اختیار کیا کر، باتونی مت بن، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش بھی رہا کر، اور خاموش رہ چو گوہر فشانی بمندار گوش. ہاں، اور گوہر فشانی یعنی موتی نچھاور کرنے کی مانند، بمن میری، دار گوش میری بات کو سن. ہاں، سیپ کے جیسا بیٹھ، ادب سے بیٹھ، خاموش رہ، اور موتی نچھاور کرنے کی مانند جو میں باتیں تجھ سے کہہ رہا ہوں، اتنی قیمتی نصیحتیں میں تجھے کر رہا ہوں، اس کو مہربانی کر کے سن. شنو پندو دانش با یار کن، چو دانست آگہ بروکار کن. ہاں، پند یعنی نصیحت، دانش یعنی علم، نالج. شنو نصیحت اور دانائی کی بات کو سن، شنو یعنی سن، پند و دانش نصیحت اور دانائی کی، بآر یار کن جو بھی نصیحت اور دانائی کی بات کو سنائے اسے اپنا یار بنا لے. جو بھی تجھ سے اچھی بات کرے، جو نصیحت کرے تجھے، جو اچھی بات بتائے، دانائی کی بات بتائے، اس کی قدر کر اور اس کو اپنا دوست بنا. چو دانست آگہ بروکار کن. ہاں، جب وہ سمجھ میں آ جائے تو اس وقت جا، جا، کار کن اور اپنا کام کر. اس کی دانائی کی بات کو سمجھ اور وقت کی قدر کر اور اپنا کام کر. بزرگاں کے تعلیم دی کردہ اند، بخرداں وصیت چنی کردان. خرداں کہتے ہیں بچوں کو، چلڈرن کو. ہاں، بزرگاں کے تعلیم دی کردان، وہ بزرگ جنہوں نے دین کی تعلیم دی ہے، تعلیم دی کردان. بخرداں وصیت چنی کردان، انہوں نے بچوں کو اس طرح وصیت کی. یعنی جو بزرگ جو دین کی تعلیم دیتے ہیں وہ بچوں کو اسی طرح چنی، یعنی اسی طرح وصیت کرتے ہیں. کیا وصیت کرتے ہیں؟ 5واں شعر: بہر کار دل با خدا راست دار، کہ از راست کارے شوئے رست گار. کار یعنی کام، ہر کام میں کیا کر، راست کارے، ہے نا، راست کار کہتے ہیں ایماندار، آنیسٹ. ہر کام میں بہر کار دل با خدا راست دار، ہر کام میں اپنا دل براہ راست، ڈائریکٹ خدا کے ساتھ لگائے رکھ. ہاں، کہ از راست کارے شوئے رستگار، رستگار یعنی نجات پایا ہوا، ہاں، سیوڈ، کہ کیونکہ تو درست کام کرنے سے نجات پائے گا، تو ایمانداری سے کام کرنے سے نجات پائے گا. اس لیے میرے بچے اپنا دل ڈائریکٹ خدا کے ساتھ لگا، براہ راست خدا کے ساتھ لگا، اپنے دل میں خدا کو بسا، کیونکہ تو درست کام جب کرے گا، ایمانداری سے کام جب کرے گا تو ضرور جو ہے خدا تعالیٰ تجھے نجات عطا فرمائیں گے. ایسا کہا گیا ہے. اس کے بعد کہا گیا ہے 6 شعر میں: بطاعت چے حاصل کے پشتے دوتاست، چروے دلت نیست با قبلہ راست. طاعت کہتے ہیں فرما برداری کو، اوبیڈینس کو، ہے نا، عبادت. بطاعت چے حاصل کے پشت دوست تاست، عبادت و اطاعت سے کیا حاصل ہوگا اگر کوئی پشت دو تاست ہے، یعنی جھکا ہوا ہے. جب چروے دلت نیست با قبلہ راست، تیرے دل کا روح یعنی رخ قبلے کی طرف اگر سیدھا نہیں ہے، ہاں، یعنی عبادت سے کچھ حاصل نہیں ہے اگر تیرا دل یکسو نہیں. یعنی یہاں پشت دو تاست کا مطلب یکسو نہیں ہے. اگر تیرا دل یکسو نہیں ہے، تو کانسنٹریٹ نہیں کر رہا ہے، تو تیری عبادت لا حاصل ہے. اور تیرا دل کا رخ قبلے کی طرف سیدھا ہی نہیں ہے، یعنی اخلاص اگر تجھ میں نہیں ہے اور ریاکاری ہے اور دکھاوا ہے، تو خوشنودی اور خدا رضائے الہی کا سبب تیری عبادت نہیں ہے. اس لیے عبادت و اطاعت سے کچھ حاصل نہیں ہے اگر دل کا قبلہ ٹیڑھا ہے. ہاں، دل کا قبلہ اگر ٹیڑھا ہے، اگر دل خدا کی ذات کی طرف یکسو نہیں ہے تو عبادت لا حاصل ہوگی. 7ویں شعر میں ہے: ہمیں باش روشن دل و صاف رائے، با انصاف با بندگانے خدائے. ہاں، ہمیں باش روشن دل و صاف رائے، روشن دل اور صاف رائے بنا رہے، ہمیں باش بنا رہے.
تیرا دل روشن رکھ، تیری رائے صاف رکھ، ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھا سوچ، کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ کپٹ حسد جلن مت رکھ، جیلسی مت رکھ، کوئی رائے مانگے تو رائے اپنی صاف دے، تیری رائے ٹرانسپیرنٹ ہو، تیری رائے میں کوئی شر نہ ہو بلکہ خیر ہو۔ تو یہاں پر 7ویں شعر میں والد صاحب اپنے بیٹے کو اپنا دل روشن رکھنے کے لیے، منور رکھنے کے لیے، صاف رکھنے کے لیے، نیک رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور لوگوں کے رائے مانگنے پر اچھی رائے دینے کو کہہ رہے ہیں۔ بِانصاف با بندگان خدا، اور خدا کے بندوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ اپنے بیٹے میں منصفانہ صلاحیت وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تو اپنا دل نیک رکھ، صاف رکھ، اور رائے اپنی صاف رکھ، کلین رکھ، اور خدا کے بندوں کے ساتھ ظلم مت کر بلکہ انصاف کا معاملہ کر۔ 8واں شعر میں کہہ رہے ہیں دمے صبح گاں چوں گرداں سپہر، صبح کے وقت، صبح گاں یعنی سویرے، ارلی ان دا مارننگ، صبح کے وقت میں گردش کرنے والے آسمان کی مانند، سپہر آسمان کی مانند، بآفاق مگشائے جز چشم مہر، افق پر سورج کی آنکھ کے سوا مت کھول۔ مراد یہ ہے کہ صبح کے اوقات میں تو جلدی سے اٹھ جا، سحر خیزی کی عادت ڈال، تو سورج نکلنے کے بعد مت سو، بلکہ صبح کے اوقات میں جو ہے جلدی اٹھ جا اور سارے کام کر۔ اس طرح سے سحر خیزی کی یہاں پر اس کو تعلیم دی ہے۔ 9ویں شعر میں کہتے ہیں چوباید بزرگیت پیران سر، بچشم بزرگی بپیران نگر۔ اگر تجھے بوڑھوں کی مانند بزرگی چاہیے، چوباید تجھے اگر چاہیے بزرگیت پیرانا یعنی بوڑھوں کی طرح سر، بچشم بزرگی بپیران نگر، تو بزرگانہ آنکھوں سے، نگاہ سے بوڑھوں کو دیکھ، چشم بزرگی سے۔ اگر تجھے بوڑھوں کی نصیحت سے کچھ حاصل کرنا ہے سبق، تو تجھے ان کی زندگی کی طرف بزرگانہ نگاہوں سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ بزرگی حاصل کرنے کے لیے عمر رسیدہ لوگوں کی مثال سامنے رکھ کے انہوں نے کیسی زندگی بسر کی ہے، ان کے پاس جا، ان سے نصیحتیں حاصل کر، اور ان کی زندگی کے تجربات کے نچوڑ کو سن، تاکہ تو اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ 10واں شعر ہے بدرویش محتاج ببخشش نمائے، فروبستہ کارش ببخشش گشائے۔ محتاج فقیر کے ساتھ کیا کر، بدرویش محتاج ببخشش نمائے، بخشش کا معاملہ کر، ان کو معاف کر، محتاج فقیر کے ساتھ بخشش کا معاملہ کر، محتاجوں کی مدد کر، فروبستہ کارش ببخشش نہیں آئے، اور ان کے بندھے ہوئے کاموں کو، بستہ نہیں، ان کے بندھے ہوئے کاموں کو بخش سے کھول دے، یعنی محتاجوں کی مدد کر۔ اس شعر میں بتا رہے ہیں کہ محتاجوں کی مدد کر، اور ان کے کاموں کو آسان کرنے میں تو جتنا سینہ سپر ہو سکتا ہے اتنا ہو، تاکہ محتاجوں کی دعا تجھے لگے، اور تیرے بھی کام جو ہے ان کے کاموں کی صدقہ طفیل میں اچھے ہو جائیں۔ اس لیے کہہ رہے ہیں محتاجوں کے، فقیروں کی، ضرورت مندوں کے ساتھ بخشش کا معاملہ کر، اور ان کے کاموں کو آسان کر، ان کے کاموں میں ان کی مدد کر۔ آخری شعر میں فرما رہے ہیں ملا عبد الرحمن جامی باپ اپنے بیٹے سے تواضع کن، تواضع کہتے ہیں ایک دم ادب کو، کرٹسی رکھ، آرا کے دانشور جو لوگ ہیں یعنی اہل علم جو ہیں ان کے سامنے تواضع سے، انکساری سے پیش آ، بدانش ذتو قدر او برترست، کیونکہ اس لیے کہ علم کے سبب ان کا مرتبہ تجھ سے برتر ہے، بدانش تو قدر، تجھ سے زیادہ برتر ہیں وہ علم کے مرتبے میں، لہٰذا اے میرے بیٹے جو لوگ اہل علم ہیں ان کے سامنے انکساری عاجزی سے پیش آ، ان کے سامنے متکبر مت بن، اس لیے کہ علم کے ابواب ان پر زیادہ کھلے ہوئے ہیں، اور وہ تیرے لیے دارالعلوم ہیں، علم کے تیرے لیے دروازے ہیں، اس لیے تو ان کے علم کا ادب کر، اور ان کا مرتبہ سمجھ، اور ان کے مرتبے کے لحاظ سے ان سے پیش آ، ان سے اخلاق سے پیش آ، اس لیے کہ اہل علم جو ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں، کیونکہ علم کے بغیر انسان خدا کو نہیں پہچان سکتا، لہٰذا اہل علم کا ادب کر، ان کے ساتھ انکساری عاجزی اور مسکنت سے پیش آ، اور ان کا ادب کر، کیونکہ ان کا مرتبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ تو بچوں اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ 11 اشعار کا ترجمہ ہم نے آپ کو کر کے
بتایا ہے. اب یہاں پہ اس کے ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں. اس نظم کا مرکزی خیال اردو یا انگلش میں تحریر کیجیے. رائٹ دا سینٹرل آئیڈیا آف دس پوئم ان اردو اور انگلش. تو اس نظم میں ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق کر اپنے دل کو اخلاص کے ساتھ عبادت میں قائم رکھ اور سوائے خدا کی کسی سے مدد مت مانگ. عبادت کے وقت اپنے دل کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی جانب یکسو رکھ اور لوگوں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کر اور اپنے دل کو روشن رکھ، صاف رکھ. اس میں حسد اور جلن کسی کے لیے نہ ہو. کوئی رائے مانگے تو صاف ستھری رائے دے. صبح اٹھنے کی عادت ڈال کیونکہ صبح اٹھنا بہت اچھا ہوتا ہے. اور بزرگی حاصل کرنے کے لیے جو تجربے کار لوگ ہیں ان کی زندگی کو سامنے رکھ اور محتاجوں اور غریبوں کی امداد کر. اور اہل علم کے سامنے متکبر مت بن بلکہ ان کے ساتھ عاجزی و انکساری اختیار کر کیونکہ وہ علم کے سبب ان کا مرتبہ تجھ سے زیادہ ہے. دوسرا سوال ہے، نظم میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں انہیں اپنے الفاظ میں لکھیے. رائٹ ان یور اون ورڈس ایڈوائسز گیون بائی فادر ٹو ہز اون سن ان دس پوئم. تو ظاہر سی بات ہے وہ ایڈوائسز جو ہے یہی ہے جو ابھی آپ کو ہم نے پڑھ کے بتائے ہیں کہ مرکزی خیال میں یہ تھا کہ دنیا و آخرت میں کامیابی اگر حاصل کرنا ہے آپ کو تو خدا سے تعلق قائم کرنا اور انصاف کرنا اور دل میں کسی کے لیے کینہ کپٹ نہ رکھنا، سحر خیزی کی عادت ڈالنا، بزرگوں کی زندگی اپنے سامنے رکھنا، محتاجوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، اہل علم کے ساتھ تواضع اختیار کرنا اور اہل علم کے مرتبے کو سمجھنا. یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہیں. تیسرا سوال ہے، بزرگوں کی نصیحتیں نہ ماننے والے کا جو انجام ہوتا ہے مختصر بیان کیجیے. رائٹ ان بریف دا کانسیکوینسز آف ڈس اوبیڈنگ ایلڈرس. اگر ہم ایلڈرس کو ڈس اوبے کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، یعنی اس سے اس کا انجام کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے جو لوگ بزرگوں کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں وہ برا انجام دیکھتے ہیں اور دنیا و آخرت میں ناکام ہوتے ہیں، نامراد ہوتے ہیں. ان کی کوئی عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں رہتا ہے کیونکہ بزرگ وہی بات کہتے ہیں جو ان کے زندگی میں پیش آتی ہے. لہٰذا ہمارے والدین بھی جو ہے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں اور والد کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے کہا آپ کی ماں کا. پھر آپ نے وہی سوال کیا، کہا اس کے بعد کس کا ہے، پھر فرمایا آپ نے آپ کی ماں کا. پھر کہا کہ پھر اس کے بعد کہا کہ تیسری مرتبہ آپ نے اس کو ماں کا درجہ فرمایا اور چوتھی مرتبہ باپ کا درجہ فرمایا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے 3 مرتبہ ماں کا حصہ اس لیے ہے کہ ماں نے جو ہے ہماری خاطر جو ہے بہت نشیب و فراز دیکھے ہیں. اس نے جو تکالیف ہمارے لیے برداشت کی ہیں اس کو دنیا کے سارے قلم مل کر جو ہے وہ الفاظ نہیں لا سکتے جو ماں کی شان میں کہے جا سکیں. اور باپ تو باپ ہوتا ہے، وہ جنت کا دروازہ ہوتا ہے اور جنت میں جانے کے لیے دروازے سے ہی ہم کو جانا پڑتا ہے. اس لیے باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے اور باپ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی میں شامل حال ہے. لہٰذا یہاں پر ایک باپ نے اپنے بیٹے کو بہت بہترین جو ہے قیمتی موتی نصیحتوں کے پروئے ہیں. اور باپ اس نظم میں ایک باپ اپنے بیٹوں کو وہ نصیحت کر رہا ہے جس سے وہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس نظم کو جو ہے ہماری زندگی میں شامل فرمائیں اور ہمیں بھی اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے والدین کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائیں اور آنے والے امتحانات میں ہمارے سارے بچوں کو اللہ پاک امتیازی نمبر سے کامیابی عطا کرے. ایسا ہم دعا کرتے ہیں. ان کا روشن مستقبل کرے، ان کی زندگی میں برکت دے، ان کے والدین کی زندگی میں برکت دے، ان کے بھائی بہنوں کی زندگی میں برکت دے اور دنیا و آخرت کی ساری خوشیاں اور کامیابیاں ان کے نسلوں کو جو ہے بتائے. ایسا ہم ایز اے استاد جو ہے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے اور پڑھائی شروع رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.